السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے تراویح کی نماز کس طرح ادا کی جائے۔ رمضان کے دوران تراویح کب اور کیسے ادا کرنی چاہیے، خاص طور پر عورتوں کے لیے۔ عورتیں گھر بیٹھ کر تراویح کی نماز کس طرح ادا کریں، کیونکہ اسلام میں مردوں کے ساتھ عورتوں کے لیے بھی تراویح کی نماز ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہمارے ہاں کافی مسلمان بہنیں اس غلط فہمی کا شکار ہوتی ہیں کہ یہ صرف مردوں کے لیے ہوتی ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہوتی۔ تراویح کی نماز سنت موقتہ ہے۔ اللہ کی برگاہ میں اگر ہم اسے بغیر کسی شرعی عذر کے چھوڑیں گے تو اللہ پاک ہمیں گناہ دے گا، ہم گناہ گار ہوں گے۔ اب مسئلہ کیا ہے کہ مرد حضرات تو تراویح ادا کرنے مسجد چلے جاتے ہیں، لیکن ہماری عورتیں گھر میں کس طرح اس نماز کو ادا کریں، اس کی نیت کس طرح کریں، اس نماز میں کون سی صورتیں پڑھی جائیں۔ آج میں آپ کو تراویح کی نماز ٹھیک طریقے سے ادا کرنا سکھاؤں گی۔ سب سے پہلے ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں، اس کام کے لیے ہمیں نیت کرنی پڑتی ہے۔ اس لیے ہم اس پاک رمضان المبارک میں تراویح کی نماز کے لیے سب سے پہلے ہم نیت کریں گے۔ اگر آپ کسی بھی بات کام کا ارادہ کرتے ہیں تو نیت کرتے ہیں، اسی طرح تراویح کی نماز ادا کرنے سے پہلے اس کی نیت اہمیت رکھتی ہے۔ اب نیت دل کے پختہ ارادے کا نام ہے۔ دل کے پختہ ارادے کو کوئی زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں، نہ یہ شرط ہے کہ زبان ہی سے ہم ہر حال میں نیت کریں گے تو ہماری نیت ہوگی۔ دل میں جس چیز کا آپ ایک دفعہ ارادہ کر لیں گے تو وہ آپ کی نیت کہلائے گی، بس یہ ہماری نیت ہوگی۔ لیکن اگر آپ زبان سے بھی نیت کرتے ہیں تو اس میں بھی حرج کوئی نہیں ہے۔ سب سے پہلے تراویح ادا کرنے کا پہلا حصہ کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم عشاء کی 4 فرض پڑھیں گے، اس کے بعد ہم 2 سنت ادا کریں گے، پھر اس کے بعد ہم 3 وتر نہیں ادا کریں گے، پھر ہم نے 20 رکعت تراویح کی نماز ادا کرنی ہے۔ وہ کس طرح؟ 20 رکعت تراویح کی نماز ہمیں کس طرح ادا کرنی ہے؟ 3 وتر ہم نے پہلے نہیں پڑھنے۔ اب ہم نے 4 فرض اور 2 سنت بھی پڑھ لیے۔ اب 20 رکعتیں تراویح کی نماز شروع کرنی ہے، وہ بھی 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیر دیں گے۔ اس کے بعد پھر 2 رکعت اسی طریقے سے ادا کریں گے، یعنی اب جب تک ہماری 20 رکعتیں پوری نہیں ہو جاتی تو ہم 2 رکعتیں کر کے شروع کریں گے تراویح کی نماز۔ اگر ہم 4 رکعتیں ایک ساتھ کر کے پڑھنا چاہیں تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن مناسب ہے کہ 2 رکعت کر کے نماز ادا کی جائے۔ تراویح کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں، جو دن بھر روزہ رکھ کر رات میں تراویح پڑھتا ہے میں اس کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہوں، اس کے تمام گناہ دھو دیتا ہوں۔ بعض لوگ روزہ تو رکھ لیتے ہیں لیکن تراویح ادا نہیں کرتے، یہاں تک کہ نماز بھی نہیں پڑھتے، بس سوکھے منہ بند کر کے روزہ رکھ لیتے ہیں۔ یہ گناہ ہے۔ اس پاک ماہ میں شیطان کو قید کر لیا جاتا ہے۔ یہ برکتوں اور رحمتوں والا ماہ ہوتا ہے۔ اس میں تو اللہ پاک خود ہمیں موقع دیتا ہے کہ مانگو، چاہے جو مانگنا ہے مانگو، ملے گا۔ یہاں تک کہ اس ایک پاک ماہ میں اللہ پاک ہمارے وہ گناہ بھی معاف کر دیتا ہے جو سارا سال ہم کرتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم گناہوں کی معافی مانگیں اور پورے دل سے مانگیں، نماز روزہ بھی کریں، تراویح بھی ادا کریں اور اللہ کے بتائے ہوئے تمام احکام کی پیروی کریں۔ تراویح اب اگر ہم 2 رکعتیں کر کے پڑھیں یا 4 کر کے پڑھیں، لیکن ہر 4 رکعت کے بعد تراویح کی جو دعا ہے وہ پڑھیں گے۔ اگر یہ دعا زبانی نہیں آتی آپ کو تو آپ دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ دیکھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے یا آپ کے پاس دعا نہیں ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ
तरावीह की जो ज़रूरी दुआ है वो ही पढ़ें। आप ये दुआ पढ़ें, आप कोई भी दुआ पढ़ें, आपको कोई भी दुआ आती है आप पढ़ सकते हैं। आप वो भी पढ़ सकते हैं जो अल्लाह पाक का कोई भी कलाम जो आपके दिल दिमाग में उस वक्त हो। अगर आपको दुआ कोई भी नहीं आती तो आप सिर्फ सुबहान अल्लाह पढ़ सकते हैं, कोई ज़िक्र कर सकते हैं या अल्हम्दुलिल्लाह भी पढ़ सकते हैं, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ सकते हैं, कोई भी पढ़ लें, लेकिन पढ़नी ज़रूर है हर रकत के बाद। अब 20 रकतें मुकम्मल हो गई। हर 2 या 4 रकतों के ख़त्म होने के बाद कोई भी ज़िक्र कलाम पढ़ते रहे, इस तरह भी आपकी नमाज हो जाएगी। यानी आपने कुछ ना कुछ पढ़ना ज़रूर है। अब अगर हमारे 20 रकतें ख़त्म हो गई हैं तो तब हम 3 वितर वाजिब अदा करेंगे और इसके बाद आगे अगर जाएं तो नवाफिल अदा करेंगे, लेकिन ना चाहें तो ना करें, हमारी नमाज पूरी होगी। ये था नमाज तरावीह अदा करने का ठीक तरीका। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आई होगी। अल्लाह पाक हम सबको इस्लाम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।